أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 96. ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد، وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، باق، وہی ہمیشہ رہے گا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ان لوگوں کو ضرور بدلہ دیں گے جنہوں نے صبر کیا، جمے رہے، اجرہم، ان کا بدلہ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو کرتے تھے اعمال، ان کے اعمال سے بہتر بدلہ ہم دیں. اس میں 3 باتیں بتائی گئی اور بہت بڑی یہ حقیقت ہے. انسان اگر یہ سمجھ لے تو اس کی سوچ، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کا عمل سب چینج ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کیا کہی؟ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے. کیا ہے ہمارے پاس؟ سب سے پہلے ہمارا یہ شریر، ہمارا جسم، ہماری یہ زندگی ختم ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جس دن سے ہم پیدا ہوئے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا. بچپن چلا گیا اکثر لوگوں کا، جوانی چلی گئی اکثر لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، اور بالوں میں سفیدی کا مطلب کیا ہے؟ آخری مرحلہ. کیا اب تیاری، سورج جو ہے ڈھل چکا ہے، اب غروب ہونا چاہتا ہے، ڈوبنا چاہتا ہے. کب ڈوبے گا وہ معلوم نہیں ہے. تو ایک تو ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ ہر دن جیسے وہ گھڑی کا سیکنڈ چلتا رہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ ختم ہوتا جا رہا ہے. نمبر 2 کیا ہے ہمارے پاس؟ مال اور پیسہ. تو آپ دیکھیے کہ یا تو زندگی میں ہی ہم سے چھین لیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، نہیں تو ہم مرے تو ہمارے لیے کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. پیسہ ہم سے لے کے دوسرے کو دے دیا گیا، ہم چلے گئے قبر میں، تو ختم ہو گیا نا ہمارا مال، پیسہ ختم ہو گیا. نمبر 3 کیا ہے؟ اولاد ہے. اولاد ایک وقت تک ساتھ ہے، وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے. ہم ختم ہوئے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے ہمارے پاس جو ڈگری ہے، جس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، جو سونا چاندی ہے، اور جو عہدہ اور پوسٹ ہے جس پر انسان فخر کرتا ہے، وہ بھی ایک دن کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارا نام ہے نا، ہمارا نام بہت پسند ہے ہمیں کہ ہاں لوگوں میں ہمارا نام ہو. ہمارا نام بھی ہم سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. جیسے اگر میں مرا تو کیا بولتے ہیں؟ خالد، حضرت خالد کو لاؤ، کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ میت کو لاؤ. ڈیڈ باڈی کدھر ہے؟ اسے لاؤ. تو نام تک بھی چھین جائے گا. بیوی، بچے، یہ سب آپ کو معلوم ہے، جیسے ہی انسان مرتا ہے بیوی کو آٹومیٹیکلی طلاق ہو جاتی ہے، ختم، اب وہ اس کی بیوی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا، سب چھین لیا جائے گا. اب دوسرا حصہ، وما عند اللہ باق، وما، اور جو کچھ بھی، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، باقین، وہ ہمیشہ رہنے والا. اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی رضا ہے، اس کی جنت ہے،
جنت کی نعمتیں ہیں. تو جو انسان یہ فنا ہونے والی، ختم ہونے والی چیزیں، ان کو استعمال کر کے، ان کو یوز کر کے اگر وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں حاصل کر لیا تو وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے، اور اس نے نفع کا سودا کر لیا. جس طرح سے اب آپ دیکھیے ایک ایگزامپل، آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، آپ اس کو انویسٹ نہیں کر رہے ہیں، اسے ہی رکھے ہوئے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ پیسہ وہ آپ کے پاس رہے گا، ہر دن خرچ ہو رہا ہے اس میں سے، ختم ہو رہا ہے اس میں سے، اور اس کی ویلیو بھی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. ایک دن آئے گا کہ وہ 1 کروڑ میں سے 1 پیسہ بھی آپ کے پاس نہیں بچے گا، سب خرچ ہو جاتا ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی پیسہ آتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ انویسٹ کرتا ہے، کہیں لگاتا ہے، تاکہ ہمارا پیسہ ڈیڈ نہ ہو، مرے نہیں، ختم نہ ہو. تو اسی طرح سے جنت میں جو انسان کی چیزیں ملنے والی ہے وہ یہ باڈی نہیں ہوگی، وہ امر ہمیشہ کے لیے ملے گی. جو جوانی ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، جو صحت ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، جو بیوی ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، اور جو گھر ملے گا، جو محل ملے گا، وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. ختم نہیں ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا اہل الجنتی، اے جنت والو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی، ایور لاسٹنگ لائف ہے، فلا تموتوا ابدا، اب کبھی تم کو موت نہیں آئے گی. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ کی جوانی، اب کبھی تم کو بڑھاپا نہیں آئے گا. لوگ بیچارے بال کالے کر کر کے زبردستی کیا کرتے ہیں؟ جوان بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ دکھ ہی جاتا ہے کہ آدمی کیا ہو گیا؟ بوڑھا ہو گیا. ختم کہانی. جو آدمی 10 بار دن میں شیشہ دیکھتا تھا اب 1 بار بھی دیکھنا نہیں چاہتا. وہاں پہ یہ اعلان ہوگا کہ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب کبھی تم کو بڑھاپا نہیں آئے گا. اور ایک آخری چیز جس سے انسان ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے وہ کیا؟ غربت. حالات، بزنس، کاروبار، نوکری کب چھوٹ جائے گی؟ تو اس کے لیے بھی گارنٹی دے دی جائے گی، کیا؟ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، اب ہمیشہ کی امیری، ہمیشہ کی آرام اور عیش، فلا تبأسوا ابدا، اب کبھی غریبی اور تنگ دستی تم پر نہیں آئے گی. یہ وہ لائف ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے. کل من علیہا فان، اس دھرتی پر جو کچھ ہے سب ختم ہو جانے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کس کو ملیں گی وہاں کی نعمتیں باقی رہنے والی؟ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، جو لوگ صبر کریں گے، جمے رہیں گے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، نیکی صبر چاہتے. اب آپ فجر میں آتے ہیں مسلسل، یہ کیا ہے؟ صبر کا کام ہے. بے صبر آدمی یہ نہیں کرتا، شروع کرتا ہے ختم کر دیتا ہے. آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ برائی کر دیتا ہے. وہاں صبر چاہیے. گئے چھوڑو، اب اس کے ساتھ اتنا کیا، میرے ساتھ یہ بول رہا ہے. نہیں، آپ اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ جو ہم بولتے ہیں نا، ارے ہم نے اس کے لیے اتنا کیا، یہ جھوٹ بات ہے. کوئی انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر آئے، پوچھا کہ جو بکری ذبح ہوئی تھی اس میں سے کیا بچا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب ختم ہو گیا سوائے ایک اس کے شان، کیا بولتے ہیں؟ شانہ، شولڈر کے. آپ نے کیا فرمایا؟ سب بچ گیا سوائے اس شولڈر کے، یعنی سب وہاں پریزروڈ ہو گیا، محفوظ ہو گیا اللہ رب العزت کے بینک میں. وہاں اب اس کو ملٹیپلائی کرتا رہے گا، کرتا رہے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایک نیکی کرتے ہیں، 1 روپیہ دیتے ہیں، ایک خیر کی بات بول دیتے ہیں، ایک مشورہ دے دیتے ہیں،
کوئی مدد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بکری کے بچے کو بڑھاتا ہے، اور بڑھاتے بڑھاتے اس کو کیسا کر دیتا ہے، مثل الاحد، احد پہاڑ کی طرح بنا دیتا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو صبر کرنے والے، نیکیوں پر جمے رہنے والے لوگ ہوں گے، ان کے عمل کا بہترین بدلہ ہم قیامت کے دن دینے والے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ اصل ہمارا دوست، ہمارا ساتھی، ہمارا فرینڈ کیا ہے؟ نیکیاں اور بھلائیاں۔ انسان جتنا ہو سکے زبان سے، نیت سے، عمل سے، پیسے سے، سورس سے، جس طرح ہو سکے نیکیاں کرتا چلا جائے، اور وہاں جنت میں ہمیشہ کے لیے اپنا محل تعمیر کرتا چلا جائے۔ اور یہ جو ختم ہونے والی لائف ہے، انسان اسے دھوکہ نہ کھائے کہ یہیں کے لیے سب کچھ بناتا رہے، اور پتہ چلا کہ وہاں گیا تو اس کے لیے جھونپڑی بھی نہیں بنی ہے، بھیکاری بن کر کے بھیک مانگتا رہے گا، اور کوئی بچے بھی بھیک دینے کے لیے ریڈی نہیں ہوں۔ جن لوگوں نے یہ بات سمجھ لی، انہوں نے اپنی زندگی کی ہر چیز قربان کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، جب ان کو بڑے بڑے سائنٹسٹ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو سب کچھ قربان کر کے بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کا نام آپ نے سنا ہوگا، ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ سب پروفیشنل ڈاکٹر تھے، جس کا خواب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بن جائے، ہم بن جائے۔ انہوں نے وہ چھوڑ کر کے ذاکر نائک کو سن رہا تھا، بول رہے تھے کہ نارمل لوگ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، کیونکہ مجھے وہاں کا بنانا ہے، جنت بنانا ہے۔ اور یہ میں اپنے بزنس کا 50% سے زیادہ پروفٹ اللہ کو دیتا ہوں، اللہ کو میں نے پارٹ لیا۔ جتنا فائدہ ہوتا ہے بزنس میں، اس کا 50 سے 7 اور زیادہ بتا رہے تھے وہ، اس سے زیادہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے ہمیشہ رہنے والی چیزوں کو بنا لینے کی دنیا میں مرنے سے پہلے توفیق نصیب فرمائے۔